قربانی کی کہانی جیسی ہم عید پر کرتے ہیں دادا جان؟ جی بیٹا، بالکل ویسی ہی۔ یہ کہانی اسی قربانی کی شروعات ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے بہت دعا کی تھی کہ اللہ انہیں ایک اچھا بیٹا دے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بتے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ گئے اور سوچا کہ شاید یہ شیطان کا وسوسہ ہے، مگر اگلی رات انہیں پھر وہی خواب آیا، اور پھر تیسری رات بھی بالکل وہی خواب۔ تب وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا دھوکہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا انہوں نے سچ میں ایسا کرنا تھا دادا جان؟ بیٹا، اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نیک بیٹے نے فوراً جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم کا دل بھر آیا۔ پھر وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ وہ دونوں باپ بیٹا منی کی پہاڑی کی طرف چل پڑے، مگر شیطان انہیں اس نیک کام سے روکنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کا روپ بدل کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو شیطان کا خواب ہے۔ مگر حضرت ابراہیم نے فوراً اسے پہچان لیا اور کہا، دور ہو جا اے اللہ کے دشمن، اور انہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھا کر اسے مارے۔ شیطان چیختا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اب وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور انہیں بہکانے لگا، تمہارے والد تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ مگر اس نیک بیٹے نے بھی جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنی ابا کی طرح شیطان کو کنکڑیاں ماری۔ شیطان ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں قربانی دینی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان تھا، مگر ان کا بیٹا
उन्हें हौसला दे रहा था। अब्बा जान, मेरे हाथ पांव बांध दे। ताकि मैं तड़पूं नहीं और आपका हुक्म पूरा हो जाए। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को लटाया और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और छुरी चला दी, मगर छुरी ने नहीं काटा। उन्होंने फिर कोशिश की, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने काम ना किया। तभी आसमान से आवाज आई, वाह ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर नाजिल हुए। ये तुम्हारे बेटे के बदले में है। अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। हजरत इब्राहीम ने फौरन अपने बेटे को गले लगा लिया और दोनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये एक अजीम कुर्बानी थी जो अल्लाह को बहुत पसंद आई। और अल्लाह ने इस कुर्बानी को कयामत तक के लिए मुसलमानों पर सुन्नत बना दिया। तो देखा बच्चों, ये है हमारी ईद की कुर्बानी के पीछे की कहानी। इसका मतलब है कि हमें अल्लाह का हुक्म मानने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और ये कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही। अल्लाह हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब जब ईद पर कुर्बानी हो तो इस अजीम कहानी को जरूर याद करना। दादा जान, हम ईद पर कुर्बानी का गोश्त गरीबों में भी बांटते हैं ना? जी बेटा, बिल्कुल। यही तो इस ईद का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करना। वाह, टूटा तारा। चलो बच्चों, अब घर जाने का वक्त है। शुक्रिया दादा जान। ये बहुत अच्छी कहानी थी। दादा जान, कल आप हमें हजरत इब्राहीम के आग वाले मोहजिजे की कहानी सुनाएंगे? इंशाअल्लाह बेटा, जरूर सुनाऊंगा। चलो शाबाश, अब घर जाकर दुआ पढ़कर सोना है।